پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائنس اور جنگ، کلاس 7 سبجیکٹ اردو۔ تو بچوں ہم پہلے یہ پیراگراف پڑھیں گے، اس کے بعد کچھ کویسچن ہیں، ہم ان کے آنسر اسی پیراگراف سے نکالیں گے۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا، یعنی پرانے زمانے کی جنگ ہوتی تھی، اس میں جو مخالف فوجیں ہوتی تھیں ان کی پھرتی اور ان کی جسمانی طاقت جو ہوتی تھی ان کا جنگ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیاروں پر ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھا سادے ہوتے تھے، یعنی پرانے زمانے کی جو جنگی ہوتی تھیں تو ان کے جو ہتھیار تھے وہ بھی پرانے طرز پر اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہو، یعنی پرانے زمانے کی جو جنگ تھی اس میں اس فوج کی جیت، اس ملک کی جیت ہوتی تھی جس ملک کی فوج کی تعداد زیادہ ہو اور زیادہ طاقتور ہو اور ہتھیاروں کا استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی بلکہ سائنس کی ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر میسر ہے، یعنی آج کی جو جنگ ہے یہ سائنسی جنگ ہے۔ پرانے زمانے میں جس ملک کی زیادہ فوج ہوتی تھی اور زیادہ طاقتور ہوتی تھی تو اسی ملک کی جیت ہوتی تھی، لیکن آج کی جو جنگ ہے یہ وہ پرانے زمانے کی جنگوں کی طرح نہیں ہے۔ آج کی جو جنگ ہے یہ سائنسی جنگ ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں وہ دوسرے کو شکست دے سکتے ہیں، یعنی جس بھی ملک کے پاس مہلک ہتھیار ہیں وہی دوسرے کو شکست دے سکتے ہیں۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالک کے فیصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے، اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یعنی پرانے زمانے میں جو جنگیں تھیں تو وہ محدود جنگ ہوا کرتی تھی۔ آج کی جو جنگ ہے یہ سائنسی جو جنگ ہے یہ ایٹمی جنگ ہے۔ اس سے یہ جنگ جو ہے یہ دو ملکوں کے درمیان نہیں رہتی بلکہ یہ ملکوں کے جو 7 پڑوسی ممالک جو ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے لپیٹ میں یہ جنگ جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کو گھروں، مسجدوں، مندروں، سکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ یعنی جو سائنس کی جو بنائے ہوئے مہلک ہتھیار ہیں یہ بے گناہ عوام، چاہے اس میں سکول ہوں، مسجدیں ہوں، مندر ہوں یا اسپتال ہوں، ان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تلوار، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں۔ پرانے زمانے کی جو جنگ تھی وہ تیروں سے، تلواروں سے اور نیزوں سے ہوتی تھی تو اس میں بھی انسانی جانیں جاتی تھی، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ یعنی جو آج کی جو سائنسی جنگ ہے اس میں جو بم ہیں، ایٹم بم وغیرہ جو ہیں، اس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ یعنی جو دوسری جنگ تھی، جنگ عظیم تھی، اس میں دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ اس طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحہ نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ یعنی سائنسی جنگ نے اگر یہ خطرناک بم اور جنگی جہاز وغیرہ یہ اسلحہ بارود اگر نہ بنایا ہوتا تو اتنے بڑے پیمانے پر جو تباہی تھی وہ نہ پھیلتی۔ تو بچوں ٹاپک اتنا ہی۔ ہمارا سب سے پہلا جو سوال ہے اس کا، سائنسی جنگ کسے کہتے ہیں؟ سائنسی جنگ کسے کہتے ہیں؟ تو بچوں سائنسی جنگ یہی جنگ ہے جو جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ کہا جائے غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجیوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ممالک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں وہی دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ تو بچوں پہلے جو
جنگ ہوتی تھی وہ ایک محدود دائرے میں ہوتی تھی، تو اب جو ہے اب کی جو جنگ ہے اس کا اثر ایک یا دوسرے ملک پہ نہیں بلکہ اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ تو بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک اتنا ہی۔ خدا حافظ۔